ہمارا مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد ہوتا ہے اصلاح کرنا، کہ یہ منبر و محراب قصے کہانیاں سنانے کی جگہ نہیں ہے، لطیفے سنانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرض منصبی ادا کرنے کی جگہ ہے۔ یہ منصب اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ جس تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے اس کی اصلاح ہو۔ تو ہم اصلاحی موضوعات کو لے کے چل رہے ہیں، اور درمیان میں اولیاء اللہ کا ایک موضوع ہم نے رکھا ہے، اور وہ آپ نے پچھلے جمعۃ مبارک کو سن لیا، جس میں ہم نے مرید اور پیر کی صفات کو بیان کیا، اور اس میں بھی ہم نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی۔ کچھ لوگوں نے اس کو سنا، چونکہ یوٹیوب پہ اس کو دیا جاتا ہے، جو بھی یہاں پہ خطاب ریکارڈ ہوتا ہے اس کو ہم دیتے ہیں تاکہ اپنی بھی اصلاح ہو، دوسروں کی بھی اصلاح ہو، جو یہاں پر موجود نہیں ہے ان کی بھی اصلاح ہو جائے، وہ بھی سن سکیں۔ تو لوگ سراہتے بھی ہیں، لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور کسی پر تنقید کی بجائے کسی کی اصلاح کی کوشش کریں۔ جو یہاں پر موجود نہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ اس تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اور جو یہاں پر موجود ہیں ظاہر سی بات ہے وہ ان باتوں کو سن لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے، حق سمجھنے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، 2 آیات، اس میں کافی چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن ہم اسپیشلی صرف ایک چیز کو لیں گے جو پہلی چیز اس میں آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے جی۔ گویا یہ وہ آیت ہے جس آیت میں اللہ رب العزت نے فقہی احکام کا نزول فرمایا، اور شریعت کے جو احکام ہیں حلال و حرام، جن پر شریعت کا مدار ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ستون جو ہیں، شریعت کے جو ستون رکھے گئے ہیں کہ ان چیزوں سے منع کیا گیا، ان چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا، ان میں ایک چیز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک جو شراب ہے، والمیسر، اور جو جوا ہے، والانصاب، اور بت پرستی ہے، والازلام، اور تیروں سے فال نکالنا ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہیں اور پلید ہیں، نجاست والے کام ہیں اور شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ، تو ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اس سے اگلی آیت میں بڑی پیاری بات اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا، انما یرید الشیطان، بے شک جو شیطان ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ ان چیزوں کے ذریعے، یعنی شراب، جوے اور باقی جو چیزیں پچھلی آیت میں بیان ہوئی ہیں، ان کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے اور بغض پیدا کر دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم اس سے اجتناب کرنے والے ہو، کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ 2 آیات کا ترجمہ میں نے مختصر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اس میں ابتدائی جو بات ہے وہ ہے شراب۔ فرمایا گیا شراب حرام ہے، شراب پلید ہے، نجاست ہے، نجس ہے۔ اتنی اچھا، نجس جس کو قرآن کے اندر نجس کہہ دیا گیا ہے، اب اس سے بڑھ کر کوئی اور نجس نہیں شے ہو سکتی۔ اس بارے میں مجھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ آپ کے فرمان کا مفہوم ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے فرمایا کنویں میں گر جائے شراب کا ایک قطرہ، اور اس کنویں کا پانی لگے فصل کو، فصل اگے اور پھر کٹے، اس کا چارہ بنے، جانور کو کھلایا جائے، اس جانور کا دودھ دھویا جائے اور علی کو پیش کیا جائے، علی نہیں پیے گا۔
اتنے پاک ہیں اللہ کے محبوب کے گھرانے والے، اتنی پاکی ہے۔ ایسے ہی نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے میرے محبوب کے گھر والوں، اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسے تم کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ تو یہ وہ پاکی کا اثر ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں، فرمایا اتنی دور ہے جی شراب کا ایک قطرہ، لیکن چونکہ اس میں وہ پانی فصل میں لگا ہے کہ جس میں شراب کا ایک قطرہ ہے، ایک قطرہ، تو علی پاک فرماتے ہیں میں اس دودھ کو نہیں پیوں گا جس دودھ کو بننے میں وہ چارہ استعمال ہوا ہے، اس جانور نے کھایا ہے، کہ جس چارے میں وہ پانی لگا ہے جس پانی میں شراب کا ایک قطرہ شامل ہوا ہے۔ اچھا، اس سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فصاحت اور بلاغت اور علمیت بڑی کھل کر واضح ہوئی ہے اس قول میں، اگر آپ نے توجہ کی ہوئی ہو۔ اس کا مطلب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بہت بڑے مسئلے کو ایک چھوٹی سے بات میں حل کر دیا ہے، اور وہ مسئلہ پتہ کیا ہے کہ شراب حرام ہے، ہر چیز کو ناپاک کر دیتی ہے، بھلے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ جس جگہ جس چیز میں ایک قطرہ شراب کا آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی، ساری کی ساری شے حرام ہو جاتی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فصاحت اور بلاغت آپ نے دیکھی کہ آپ نے مسئلہ بھی بیان کر دیا، اپنا مدعا بھی بیان کر دیا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ ہم اہل بیت اتنے پاک ہیں، ہر چیز کو ایک ہی قول کے اندر واضح کر دیا، ایک ہی بات کے اندر بیان کر دیا۔ تو قرآن کی اس آیت کے مصداق بن گئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اتنا اللہ نے پاک کرنا ہے جس طرح پاکی کا حق ہے۔ جب اللہ کہتا ہے میں تمہیں پاک کروں گا تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ جس کو پاک کرے وہ کتنا پاک ہوگا کوئی اس کی حد ہی نہیں ہے۔ اسی لیے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہر حالت میں پاک ہیں۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی بہت پاک ہیں، ان کی پاکی کی حد نہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی بہت پاک ہیں، ان کی پاکی کی حد نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کے جتنے بھی لوگ ہیں، حضور کے حرم میں جتنے بھی ازواج ہیں، وہ سب اتنی پاک ہیں کہ ان کی پاکی کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور کائنات کے اندر نہیں جانتا۔ قرآن کہتا ہے جی۔ تو بات ہو رہی تھی، فرمایا ایمان والو، یعنی وہ جو مجھ پر ایمان لائے ہو اب میری بات پر بھی ایمان لاؤ، وہ جو مجھے مانتے ہو اب میری بھی مانو۔ اور وہ کیا ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، آگے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاکی ہے۔ اب چونکہ ایک ہی چیز کو ہم لے کے چل رہے ہیں نا، تو ہم یہ لیں گے کہ جو شراب ہے یہ ناپاک چیز ہے اور یہ شیطانی کاموں میں سے ہے۔ شیطان نے نا جی ہمارے ماں باپ کو دھوکہ دیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو، ان کو دھوکہ دیا، ان کو جنت سے زمین پر بھجوا دیا گیا۔ شیطان کی ایک لغزش کی وجہ سے، شیطان نے جو لغزش دی حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو، قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا، دونوں کو اس نے پھسلا دیا۔ ہمارے گھر کے آگے سے کوئی بندہ گزر رہا ہو اور گھر کے آگے پانی اتنا زیادہ ہو کہ کیچڑ ہو، پھسلن ہو، اگر وہ گر جائے گا تو اس کا تو روز کا کام ہے کہ وہ اسی رستے سے گزرتا ہے، لیکن اگر وہ اس دن ہم نے پانی زیادہ پھینک دیا ہے اور پھسلن ہو گئی، اگر وہ پھسل گیا تو قصور کس کا ہوگا؟ ہمارا، جنہوں نے قرآن نے پھسلن کا ذکر کیا، فَأَزَل کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، نہ، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، شیطان نے ان کو لغزش دی۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پتہ نہیں لوگ کہاں سے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آپ عربی لغت تو پڑھ لیجئے کم از کم، ایک ہی لفظ کے کتنے معنی ہیں، عربی زبان اتنی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے۔
ایک ایک لفظ کے کتنے معنی ہوتے ہیں. لفظ صلاۃ کے 56 معنی ملتے ہیں. لفظ صلاۃ کے صرف یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں, دعا مانگتے ہیں اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں, استقبال کرتے ہیں اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں. بتائیے اب کیا کریں؟ تو دیکھا جائے گا ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, سیاق و سباق سے اس معنی کو متعین کیا جاتا ہے. ہم ہر جگہ پہ ایک ہی چیز کو ڈال دیتے ہیں, ہر جگہ پہ کہتے ہیں وہ اکو چھری نال ہر کسی کو ذبح کر دے گا, تو یہ مناسب نہیں ہے. تو شیطان نے لغزش دی ہمارے ماں باپ کو, تو جنت سے نکلوا دیا, جنت سے نیچے ان کو زمین پر بھیج دیا گیا. اب ہم پھر انہی کے بیٹے ہو کر, انہی کی اولاد ہو کر ہم پھر شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں, پھر شیطان کی بات کو مان رہے ہیں. قرآن کہتا ہے من عمل الشیطان, یہ شراب ہے شیطانی عمل. قرآن کہہ رہا ہے شیطانی عمل ہے, تو ہم پھر شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں. قرآن نے بار بار ذکر ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے پیچھے نہ چلو, شیطان کی پیروی نہ کرو, شیطان کی اطاعت نہ کرو, شیطان کی بات کو نہ مانو. قرآن میں بار بار ذکر ہے, لیکن ہم پھر شیطان کی ہی بات کو مانتے, اسی کے ہی پیچھے چلتے اور اسی کی اتباع کرتے ہیں, اسی کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے گا برے کام میں چسکا بہت ہوتا ہے لیکن وقتی ہوتا ہے, بعد میں نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھے کام میں, نیک کام میں وقتی طور پر بڑے تکلیف ہو, بعد میں فائدہ بہت زیادہ اور مزہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور دیر پا بھی ہوتا ہے, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائف ٹائم ہوتا ہے. تو کہا گیا یہ شیطانی عمل ہے. اس نے ہمارے ماں باپ کو لغزش دی تو جنت سے نکلوا دیا, جنت سے نیچے زمین پر وہ آ گئے. اب ہم پھر اس کے پیچھے چل رہے ہیں, اب پھر اس کی بات کو مان رہے ہیں, پھر اسی کے پیچھے چل رہے ہیں. بتاؤ اب زمین سے نیچے کہاں پر جاؤ گے یار؟ زمین سے نیچے کہاں پر جاؤ گے؟ یعنی جو شیطان کی بات کو مانتا ہے اس کو عروج سے زوال آتا ہے. قانون وضع ہو گیا نا, عروج سے زوال آ جاتا ہے, اسے بلندی سے پستی میں آ جاتا ہے, اونچائی سے نیچے آ جاتا ہے. اس کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہوتا ہے اس مقام اور مرتبے سے نیچے آ جاتا ہے. تو آج اگر ہم شیطان کی بات کو مان کر چلیں گے تو پھر ذلیل و خوار ہو جائیں گے, جس طرح ہو رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہوں گے. تو فرمایا انما الخمر, یہ جو شراب ہے نا, فرمایا رجسن, یہ پلیدی ہی پلیدی ہے, ناپاکی ہی ناپاکی ہے, اور من عمل الشیطان, یہ شیطانی کاموں میں سے, شیطان کے گندے کاموں میں سے. تو فرمایا فاجتنبوہ, اس سے بچ جاؤ, بچو, اس سے بچو. حکم ہے, امر کا صیغہ ہے, اجتنبو, بچ جاؤ. حکم دیا گیا بچ جاؤ. اس کا مطلب اللہ جب کہے نا یہ کرو, یہ نہ کرو, اس سے بچو, یہ کرو, یہ حکم ہوتا ہے اور یہ فرض ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے. اور جو فرض کو نہیں مانتا وہ اللہ کے حکم کو نہیں مانتا, اور جو جان بوجھ کر مانتے ہوئے بھی اس حکم کو انکار کر کے روند کر اپنے مالک کے حکم کو آگے چلتا ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عادی شرابی ایسے ہے جیسے بت پرست ہے. جو شراب پینے کا عادی ہو جاتا ہے نا بندہ, شراب پینا شروع کر دیتا ہے اور عادت بن جاتی ہے اس کی, فرمایا وہ ایسی ہے جیسے بتوں کی پوجا کرنے والا ہوتا ہے. گویا یہ بھی بت پرست کی طرح ہے. جس طرح بت پرست اسلام سے نکل جاتا ہے, شرابی بھی اسلام سے نکل جاتا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, جب کوئی شراب پیتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے. جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے, اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے اس سے ایمان نکل جاتا ہے. میں نے اپنی بات نہیں کہی آپ کو, اب میرے اوپر آپ جتنا مرضی غصہ کر لیا کریں, کوئی
مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، اس لیے کہ میں بھی آپ کی طرح ہی ہوں، لیکن جو اللہ کے محبوب اور اللہ کا فرمان ہے اس کو تو کم از کم سمجھیں نا جی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جرم یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ اس کے رسول کا حکم رکھتا ہوں، تو مجھے کوئی بھی اگر کوئی ملامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مجھے اس کا ثواب ملتا ہے، مجھے اس کا اجر ملتا ہے، اور یہ اس منصب کا تقاضا ہے، میں اس منصب کے تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں یہاں پر بات اپنی طرف سے کروں گا یا کچی بات کروں گا تو یہ اس منصب کو پورا نہیں کیا جا سکے گا، اس کے فرض کو پورا نہیں کیا جا سکے گا، اور مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ نماز جس طرح میرے اوپر فرض ہے آپ کے اوپر بھی اسی طرح فرض ہے۔ میں اگر چھوڑ دوں گا مجھے بھی چھتر پولا ہونا ہے، آپ چھوڑیں گے آپ کا بھی ہونا ہے۔ اب میرے اوپر کو بہت زیادہ فرض نہیں ہے اور آپ کے اوپر بہت زیادہ چھوٹ نہیں ہے، سب کا ایک جیسا ہے، جو بھی بالغ ہو گیا سب کے اوپر نماز فرض ہے۔ لیکن یہ جو فرض منصبی ہے نا یہ آپ سب کا نہیں ہے، یہ اگر مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے تو اس منصب کا تقاضا آپ کے منصب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ کو سننا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ میں آپ کو کہانیاں تھوڑی سناتا ہوں، میں آپ کو قصے تھوڑی سنا رہا ہوں، اگر سناؤں گا بھی تو قرآن اور حدیث سے سناؤں گا، اور آج میں اللہ اور اس کے محبوب کا فرمان سنا رہا ہوں، تو آپ کو چاہیے آپ تک یہ بات پہنچ گئی ہے، جہاں تک نہیں پہنچی آپ کا بس ہے وہاں تک ضرور پہنچائیے، آپ کے یاروں دوستوں میں عزیز و قارب میں ضرور پہنچا دیجیے، ایک مرتبہ پہنچا دیجیے، تاکہ نبی پاک علیہ السلام کا جو ہمارے لیے حکم ہے وہ پورا ہو جائے کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے بھلے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا ماں باپ کا نافرمان اور شراب پینے کی عادت بنانے والا یعنی عادی شرابی یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے 3 لوگوں پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، نمبر 1 عادی شرابی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، اور نمبر 3 دیوس۔ اب دیوس کا بڑا مہذبانہ ترجمہ میں کرنے لگا ہوں، میں آپ کو الفاظ میرے آپ سمجھ رہے ہیں، مہذبانہ تہذیب کے اندر رہتے ہوئے میں یہ اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا نا لفظ، اس لیے میں بتانے لگا ہوں۔ جو بے غیرت مرد ہو، جس کی عورت گھر کی عورت برے کام کرے، شریعت کے خلاف حرام کام کرے اور وہ اس کو نہ روکے، اس کے باوجود کہ اس کو وہ روکنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ دیوس ہے۔ ایسا بے غیرت مرد اس کو دیوس کہا جاتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں میں برائی کو دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے، بولتا ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں دیوس۔ فرمایا یہ 3 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، یہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہم اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے جی، ہمارے گھر کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ ہماری بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں؟ بیٹے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہماری بیویاں نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں؟ بہنیں نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں؟ ہماری مائیں نماز پڑھتی ہیں کہ نہیں؟ جو آپ کے ماتحت آ جائیں، چلیں بہنیں تو ماتحت ہوتی ہیں، بیٹے تو ماتحت ہوتے ہیں، بیویاں تو ماتحت ہوتی ہیں نا جی، ماں باپ کو ہم اپنے ماتحت نہیں کر سکتے، مناسب بھی نہیں ہے، وہ ہمارے مافوق ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ تو جو ہمارے ماتحت ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، اگر نہیں ہم ان کو بتائیں گے یعنی نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں۔ جو بے نماز ہوتا ہے نا، میں نے پچھلے جمعہ مبارک کو یہ بات عرض کی تھی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، تو فرماتے ہیں کہ جو بے نماز ہو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، گویا آپ اس سے اتنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں جتنا کہ جو غیر مسلم ہوتا ہے اس سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ وہ دیوس ہے آدمی جو اپنے گھر والوں میں برائی کو بھی دیکھتا ہے اور پھر خاموش رہتا ہے، بولتا ہی نہیں۔ اور آخری حدیث مبارکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے ایسے آدمی ہیں کہ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف جاتی ہے، یعنی ان کی کوئی نیکی قبول نہیں کی جاتی، کوئی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 بھاگا ہوا غلام، وہ ہم میں سے نہیں ہے، خیر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا فرمایا، یہاں تک کہ وہ غلام واپس آ جائے اپنے آقا کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے اور توبہ کر لے۔ وہ عورت جس سے اس کا خامند ناراض ہو یہاں تک کہ خامند راضی ہو جائے۔ 2
اور تیسرا نشہ کرنے والا، یہاں تک کہ اس کا نشہ اتر جائے اور وہ توبہ کر لے۔ یہ تین ایسے اشخاص ہیں جن میں ایک عورت ہے کہ جس کا خامند اگر ناراض ہے تو عورتوں کو چاہیے اپنے خامدوں کو راضی کریں، اور خامند بھی ایسے ہی، وہ کہتے ہیں سوکھے ہونا تلک پیا کرو، مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ گھر والوں کی طبیعت کیسی ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ گھر والے شریعت کے مطابق آپ سے ناراض ہیں یا شریعت کے خلاف آپ سے ناراض ہیں۔ ہم بھی تو بے تکئی ان سے ناراض ہوتے ہیں نا جی، تو اس لیے ہاں جو شریعت کے مطابق معاملات ہیں ان میں ہم ناراض نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے حق کے لیے اپنی عورت کو اپنے پاس بلائیں اور ادھر نماز فرض کا وقت جا رہا ہو تو اس کے اوپر نماز فرض ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں عورت نفلی نماز اور نفلی روزہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، آپ سے پہلے پوچھے گی، یہ شریعت نے حکم دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ یہ تین اشخاص وہ ہیں کہ جو جنت میں نہیں جائیں گے، اسی طرح جو پہلے وہ تین ہیں وہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ ان میں مین چیز جو تھی وہ ہماری تھی شرابی، تو جو شراب پینے والا ہے نا جی وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ چاہیے کہ آج ہی پکی توبہ کرے۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والا بڑا ہی پسند آتا ہے، معافی مانگنے والا اللہ کو بڑا ہی پسند آتا ہے۔ اس لیے جن کے اندر یہ خامی موجود ہے، ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، جن کے اندر خامیاں موجود ہیں، آپ کے اگر عزیز و اقارب ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، مجھے چاہیے میں ان کے لیے یہ بات پہنچاؤں، آپ کو چاہیے آپ ان تک یہ بات پہنچائیں کہ بھائی شراب پینے والا جنت میں بھی نہیں جائے گا، شراب پینے والے کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، تو بھائی آپ مہربانی فرماؤ ہم سے بھی اس نحوست کو دور کرو، آپ ہمارے عزیز ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اچھے ہیں آپ بھی اچھے ہو جاؤ، جس طرح ہم سکھی ہیں آپ بھی سکھی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی غموں سے بچائے، ہمیں بھی غموں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکامات پہ عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا کر لیجیے۔